اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن دنوں مجھے عملیات سیکھنے کا شوق ہوا اور میں نئے حیرت انگیز رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کا متلاشی تھا، ان دنوں اپنے استاد احمد شاہ بخاری کے ساتھ ہنگلاج کے پہاڑوں پر ایک خاص عمل کے لیے مقیم تھا۔ عمل استاد صاحب کا تھا، میں بطور معاون ان کے ساتھ ٹھہرا تھا اور ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ہنگلاج کا میلہ قریب تھا اور ہندو زائرین کی آمد تھی۔ ایک صبح جب سورج نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، استاد صاحب احمد شاہ بخاری پہاڑی سے اترے اور منہ ہاتھ دھونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ کچھ عجیب دیکھنا چاہو گے؟ میں جو اس راستے پر چلا ہی اس کام کے لیے تھا، کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ فوراً کہہ دیا کہ بالکل، اگر آپ کی ہمراہی ہو تو ہر آگ کا دریا عبور کر سکتے ہیں۔ استاد احمد شاہ بخاری اپر کوہستان کے رہائشی تھے اور ان کا خاندان برسوں سے سفلی علم کے کاٹ کے لیے مشہور تھا۔ ان کے ہاں اکثر لوگ، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ذکر و اذکار سے ان کی زبانیں تر رہتی تھیں۔ شام کو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ چلنے کی تیاری کرو، ایک قریبی گاؤں جانا ہے اور گاؤں ہندوؤں کا ہے۔ ہندوؤں کا سن کر میرے ذہن میں ان کے بت، پنڈت، پروہت، مندر اور تاریک تر گفتائیں یاد آ گئیں۔ شام کو استاد صاحب کی ہمراہی میں کوٹ چندر گاؤں جانا ہوا۔ یہ جھگیوں سے اٹا ہوا گاؤں تھا۔ ایک صاحب جنہیں سبھی مہاراج کہہ رہے تھے، گاؤں کے سرپنچ تھے اور استاد صاحب کو انہی کے گھر جانا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی مندر گئی اور جب سے آئی ہے تو اس کی زبان باہر کو نکل آئی ہے اور پیٹ تلک پہنچ گئی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ زبان پیٹ پر لٹک رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد صاحب نے اپنے ساتھ لایا ہوا پانی پیا اور پھر مجھے دیا کہ تم بھی 2 گھونٹ پی لو، ساتھ ہی مجھے اذکار کی تلقین کی۔ اسی دوران ہم مہاراج شری راوستہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ایک اوسط درجے کا مکان تھا اور قدیم ہندو طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چھوٹے کمرے جو اب زیر زمین معلوم ہو رہے تھے، ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک خاتون ماتھے پر ٹیکا لگائے ہمیں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ استاد صاحب ایک طرف بیٹھ گئے اور مہاراج شری راوستہ اندر چلے گئے اپنی بیٹی کو لانے۔ کچھ دیر میں وہ آئے تو چادر میں لپٹی ہوئی ایک 17 سال لڑکی بھی اندر آئی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکی جس کا نام غالباً ساوتری تھا، اور اس نے جب چادر ہٹائی تو اس کی حالت دیکھ کر ابکائی ہونے لگی۔ اس کی زبان لٹک کر اس کے پیٹ پر آئی تھی اور اس میں ایسے بل پڑے ہوئے تھے جیسے رسی میں ہوتے ہیں۔ زبان اوپر سے موٹی اور جاتے جاتے پتلی ہو رہی تھی، جیسے کوئی قوی الجثہ کیڑا ہو۔ اس کے چہرے پر پھپھوندی نکلی ہوئی تھی اور اس کے ناخن بڑھ کر ادھر ادھر کو مڑے ہوئے تھے۔ مہاراج کہنے لگے کہ شاہ صاحب، اس کے ناخن کاٹتے ہیں تو صبح پھر نکل آتے ہیں۔ ساوتری ایک چڑیل معلوم ہو رہی تھی اور اتنی بھیانک صورت آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ شاہ صاحب نے ساوتری کی زبان اٹھائی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ اس کی زبان پر سنسکرت میں کچھ کلمات لکھے انہیں نظر آئے اور شاہ صاحب نے دم کیا، ایک کاغذ منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دیا اور پھر مہاراج سے اس مندر کو دکھانے کا کہا جہاں ساوتری جاتی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں تفکر کے آثار تھے۔ شاہ صاحب بڑے سے بڑے سفلی علم کے کاٹ کے لیے مشہور تھے، لیکن اس بار انہیں پہلی دفعہ پریشان دیکھا۔ ہم مندر پہنچے تو کیا دیکھا، ایک گہرا کھڈا تھا جس میں ایک پرکرانہ مکان تھا، اس پر ایک خستہ حال گنبد۔ شاہ صاحب نے مکان میں جھانکا تو ایک بدبودار بت اندر کمرے میں استادہ تھا اور کونوں میں پجاریوں کا استعمال شدہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ وہ پجاری تھے جو ہنجلاج میلے میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے جائزہ لیا، کاغذ پر کچھ لکھا، مہاراج کو تسلی دی اور مجھے لے کر واپس ہنگلاج اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ واپس پہنچ کر شاہ صاحب نے کہا کہ کل تم اس سے بھی عجیب واقعہ دیکھو گے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں کھانے بیٹھا اور شاہ صاحب جائے نماز بچھا کر اپنے وظائف کرنے لگے۔ کل ہم نے واپس کوٹ چندر جانا تھا جہاں ساوتری کا حال معلوم ہونا تھا کہ کس عفریت نے اسے اپنے چنگل میں لیا ہے کہ اس کی شکل شیطانوں والی کر دی۔ اگلی صبح میں اور استاد محترم احمد شاہ بخاری صاحب واپس کوٹ چندر گئے۔ مہاراج شری راوستہ نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کی لڑکی ساوتری کی ذہنی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن زبان اب تک پیٹ سے لٹک رہی تھی اور اس پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ ہاتھ کے ناخن زردی مائل تھے اور آنکھوں میں ایسی بھیانک اداسی کہ دیکھ کر دل کلیجہ منہ کو آ جاتا۔
احمد شاہ بخاری نے ساوتری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے لے کر مندر کی چوکھٹ کی طرف نکل گئے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ مندر کے احاطے میں کچھ ہندو زائرین پنڈت آڑے ترچھے لیٹے اپنی پوجا کر رہے تھے۔ ارد گرد سندل کی اگربتیاں، استعمال شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ان سب کے چہروں سے ایک خاص نحوست ٹپک رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ان کی خاموشی دیکھی تو از خود اندر داخل ہوئے اور مجھے بھی اوراد کے ورد کرنے کی تاکید کی۔ مندر میں موجود پروہت کے کمرے میں گئے تو پروہت منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ایک کوٹ چندر کا پروہت تھا، ننگ دڑنگ اس کا پیٹ کسی ڈھول کی طرح ابھرا ہوا تھا، گھٹا گھٹا سا بدن، سر جو شراب پی پی کر پھول چکا تھا اور ہونٹ جامنی رنگت اختیار کر چکے تھے۔ سر پر چٹیا تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پروہت دیا رام سالوں سے نہیں نہایا۔ احمد شاہ بخاری نے اسے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ احمد شاہ بخاری کے باوجداد کا نام دیا رام نے سنا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ استاد صاحب نے اس سے ساوتری کی حالت کی بابت بات کی تو دیا رام بھی افسردہ ہو گئے کہ وہ کوٹ چندر کی معصوم لڑکی ہے، جانے کس غارت گر نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ استاد صاحب نے دیا رام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کا حال تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں دیا رام کا ملازم کانسی کے برتنوں میں پانی لایا اور کچھ کھانے کی اشیاء۔ استاد صاحب نے ان کی خاطر پانی پیا اور پروہت دیا رام سے مندر کا اندرونی حصہ دیکھنے کی اجازت طلب کی، جہاں اعلیٰ ذات ہندو پنڈت و پروہت ہی جا سکتے ہیں۔ دیا رام نے اپنے ملازم کو چابی دی اور تاکید کی کہ تالا کھولنے کے بعد تم نے واپس آنا ہے۔ ملازم چونکہ کمتر ذات کا تسلیم کیا جاتا تھا، اس لیے اسے پروہت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اور احمد شاہ بخاری صاحب ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے۔ یہ ایک متوسط سا کمرہ تھا، لیکن اس کا دروازہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھنس چکا تھا۔ دروازہ سندل کی لکڑی کا تھا اور بیش قیمت معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی حالت دیکھ کر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے یہاں پروہت نہیں شیطان بیٹھتا ہو اور سارے ہندو شیطان کی پوجا کرتے ہوں۔ ملازم جا چکا تھا۔ استاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں شیطانی بت رکھے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کے، جن پر کوئی سیاہ محلول ملایا گیا تھا اور بتوں کے دانتوں پر سفید چونا ملا گیا تھا۔ کمرے میں بہت سی گھنٹیاں تھیں جن کا سنہری رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا۔ ایک دو صندوق رکھے تھے جن میں شیشے کے جار تھے اور ہندو سماج میں شادی کی رسوم کے برتن تھے۔ ایک بڑا بت تھا جس کی شکل بندر اور عورت سے ملتی جلتی تھی۔ بڑے بت کے نیچے راہداری بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی تو آ رہی تھی لیکن جانے کے راستے مسدود تھے۔ کمرے میں تلسی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو غالباً باہر سے آ رہی تھی۔ یہ مندر کوٹ چندر کی سرحد پر تھے۔ شاہ صاحب نے مجھے اسم اعظم کی تلقین کا کہا اور حصار کھینچ کر مجھے اس میں کھڑا کر دیا، پھر خود حصار کھینچا اور اس میں جا کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے ذکر شروع کیا اور مجھے بھی ذکر کرنے کا کہا اور اس کے ساتھ تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ تمہارے سر پر گر جائیں، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں جو حیرت انگیز واقعات کے لیے شاہ صاحب کے ہمراہ ہوا تھا، اب ان کی بات سے مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ شاہ صاحب نے اوراد شروع کیے، میں نے بھی آنکھیں بند کی اور ورد شروع کر دیا۔ ذکر کرتے کرتے ہر طرف سکون چھا گیا، جیسے ہم کسی باغ میں کھڑے ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور چاروں طرف دلکش موسم ہو۔ ایسے میں گرم لو محسوس ہوئی اور میں نے مارے ڈر کے آنکھیں کھول دیں۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑے بت پر پڑی اور میں بال بال چیخنے لگا۔ اف میرے خدا، اس کے منہ سے کیڑے گرنے لگے تھے اور بلی جتنے چوہے اس بڑے بت کے دانتوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں چاروں کونوں سے سانپ اور دیگر زہریلی مخلوقات نکل کر اس بڑے بت سے لپٹنے لگے تھے۔ ایسے میں گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگیں اور بجتے بجتے ایسے شور ہوا کہ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ شاہ صاحب دستور آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں تلے کچھ تری سی محسوس ہوئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کمرے میں گاڑھا خون کہیں سے نکل کر فرش پر پھیلنے لگا تھا اور ہمارے دائروں میں آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ استاد صاحب کو چیخ کر کہہ دوں کہ استاد صاحب کمرے میں چاروں طرف سے خون آ رہا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ خون بڑھتے بڑھتے ہمارے گھٹنوں تک آ چکا تھا اور بتوں کے منہ سے بھی اب نکلنے لگا تھا۔
مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی چھت اب گرنے والی ہے۔ مجھے چکر آنے لگے، قریب تھا کہ میں گرتا، مجھے کسی نے تھام لیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہنگلاج کی پہاڑیوں میں اپنے خیمے میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کی نوافل پڑھنے لگے۔ میرے وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے چیونٹیوں نے کھا لیا ہو اور بس ہڈیاں رہ گئی ہوں۔ نقاہت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں مدتوں کا مریض ہوں اور بس 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور مجھے دودھ پیش کیا۔ مشکلوں سے دودھ پیا تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ خوش قسمت ہو جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا ہوا تھا مندر کے کمرے میں؟ شاہ صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا، البتہ اتنا جان لو کہ کوٹ چندر اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی اور کچھ بے چینی ہونے لگی۔ تسلی تو اس لیے کہ مہاراج کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور بے چینی اس لیے کہ مندر کے کمرے کا راز کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے احمد شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اگلی نشست رکھنی تھی تاکہ ان سے جان سکوں کہ کون تھا وہ غارت گر اور شیطان جس نے ایسا سخت عمل کر رکھا تھا۔ ہنگلاج کی پہاڑیوں پر موسم غبار آلود تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور نیچے ہندو زائرین کا اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا جو ہنگلاج مندر کی زیارت کو آئے تھے۔ اوپر پہاڑی پر میں اور استاد احمد شاہ بخاری بیٹھے کل کے واقعے پر بحث کر رہے تھے۔ میں چونکہ آدھے عمل میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ جل کر بھسم ہو جاتا، احمد شاہ بخاری صاحب نے بر وقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے دائرے میں کر دیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے مندر میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں، افسانہ تھا اور شیطانی قوتوں کا پھندا تھا جس سے وہ عاملوں کو قابو کرتے ہیں۔ مندر کے بڑے بت پر در حقیقت ایک خبیث الفطرت ہندو جن بیٹھا تھا جس نے ساوتری کو اپنے قابو میں کرنا چاہا جب وہ اپنے مخصوص ایام میں بت پر چڑھاوا دینے آئی۔ یہی موقع تھا ساوتری کو قابو کرنے کا، اور اسی وقت اس پر اس ہندو جن نے اپنا اثر دکھلانا شروع کر دیا۔ ساوتری کی لمبی زبان اور بڑھتے ناخن محض ایک چال تھی تاکہ اس کا باپ اور کوٹ چندر کے مہاراج شری راوستہ اپنی اکلوتی بیٹی ساوتری راوستہ کو مندر کے لیے وقف کر دیں، اور پھر یہاں سے ان کا کھیل آسان ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس مندر کا تعلق بظاہر ہنگلاج کی پہاڑیوں سے ہے، لیکن اس خبیث الفطرت ہندو جن کو مغربی ہندوستان کے قدیم مندر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جہاں شیطانی پجاری اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو یرغمال کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ ہندوستان کے قدیم مندروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ وہاں کے پجاری کالے علم سے نوجوان اور نوخیز لڑکیوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی بلی چڑھا دی جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے مزید بتلایا کہ اپنے عمل میں تسخیر کے لیے یہ ظالم لوگ مردہ تک کھاتے ہیں۔ فرانسی جیسے ہندو کے ہاں مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے اور مندروں کا شہر جسے کہا جاتا ہے ان سب خبیثات کا گڑھ ہے۔ شاہ صاحب وارانسی میں رہ کر آئے تھے اور کئی ہندو پنڈتوں کو پچھاڑ کر آئے تھے۔ مختصر یہ کہ کوٹ چندر کے مندر میں قائم بت پر قابض شیطان کو انہوں نے ہنگلاج لا کر جلا دیا تھا۔ ان کو جلانے کی دیر تھی کہ ساوتری کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی، اس کی زبان سکڑتی گئی اور شام تک ساوتری بھلی چنگی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاراج شری راوستہ نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ پورا کوٹ کلمہ پڑھنے لگا اور کوٹ چندر کا نام کوٹ غلام محمد رکھ دیا گیا۔